آج کی اس خوبصورت تقریب میں اپنی شرکت کو بہت بڑی سعادت سمجھتا ہوں۔ 3 دن قبل مدینہ منورہ مسجد نبوی شریف میں مواجہ شریف کے سامنے درود و سلام پڑھ کے آیا ہوں، اور میں نے وہاں یہی جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں پاکستان میں مختلف اجتماعات، سیرت النبی، ختم نبوت اور اسلامی لیکچرز دینے کے لیے جا رہا ہوں، جہاں جتنے بھی سامعین مجھے سنیں، اللہ تو قادر ہے کہ ان کے پیشی سلام رسول اللہ کی خدمت میں قبول فرما۔ اور میں پھر کس تصور میں چلا گیا۔ آج کی یہ خوبصورت تقریب سپریم اسکول لاہور، جس کی کئی شاخیں ہیں، اور یہاں اس ہیڈ آفس سپریم اسکول کے پرنسپل محترم محمد ناصر صاحب، جنہوں نے مجھے دعوت دی، اور ان کے والد محترم حاجی محمد یاسین صاحب، اور ان کے فرزندان نے جس والہانہ انداز میں گیٹ سے میرا استقبال کیا، تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ میرا استقبال نہیں، بلکہ ایک غلام رسول اللہ کے غلام کا استقبال ہے۔ پھر تصور شہنشاہ کونین کا دل میں میرے بسط احترام آ گیا۔ نطق کے بو سے میری زبان کے لیے جب لبوں پہ محمد کا نام آ گیا۔ طلباء اور طالبات کی کثیر تعداد، اور پھر اہتمام میں اساتذہ اکرام، مہمانان، بزرگان اور معزز سامعین حضرات کے علاوہ پیچھے حال میں خواتین، طالبات اور مدرسات بھی تشریف فرما ہیں۔ میں یہ آپ کو تصور دینا چاہتا ہوں کہ نام محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے اپنے پیارے نبی کا یہ جو نام منتخب کیا، آج اگر کوئی کافر بھی ہے جس کے دل میں ایمان بھی نہیں، اگر وہ ہمارے نبی کا نام لیتا ہے تو اس کی زبان پر جب نام محمد آتا ہے، ایمان نہ بھی ہو تو اس کے لب اس زبان کے نام محمد کو چوم لیتی ہے۔ نطق کے بو سے میری زبان کے لیے جب لبوں پہ محمد کا نام آ گیا، لائے تشریف جو سرور انبیاء، آج جو ہی صحابہ کی محفل میں وہ سارے اہل نظر، تب یہ کہنے لگے لو ستاروں میں مائے تمام آ گیا۔ بیٹے میری تقریر میں غور سے بس زور میں لگے سنیں، وہ نعتخوانوں کی نعتخوانی میں سبحان اللہ آپ زور سے کہیں۔ میں اس کا بھی اتنا زیادہ قائل نہیں، کیوں کہ ذکر تضرع کے ساتھ ہو، ذکر خضوع و خشوع کے ساتھ ہو، اور سبحان اللہ کو معمولی نہ سمجھو۔ جب دل کے اندر سے سبحان اللہ زبان پر ہوتا ہے، اس ذکر کو فنا نہیں، جنت میں باغ و بہار میں درخت پیدا ہوتی ہے۔ ہمیں کس طرح سے اپنی آج کی اس تقریب میں، جہاں بچیاں اور بچے موجود ہیں، ان کو سیرت کا کون سا گوشہ بیان کروں۔ آج مغرب کی نماز اسی صحافی کالونی میں جو میں نے اللہ کے فضل و کرم سے جو بنی، اور اس کا میں متولی اور بانی ہوں، میں ہر سال ربیع الاول میں
ان کے پروگرام کے لیے آتا ہوں. اگرچہ کنونشن سینٹر میں بھی عمران خان کی صدارت میں مجھے پچھلے سال خطاب کا موقع ملا تھا، اور اب بھی میں یہاں اس کانفرنس کے بعد مختلف جگہوں سے اسلام آباد کنونشن سینٹر بھی جا رہا ہوں. آپ کو آج کی دعوت دیتا ہوں کہ مغرب کی نماز کے فوراً بعد میں ایک مختصر سیرت کی جھلکیاں دوں گا. ہمارے بیٹھے ہیں جیو نیوز کے بھی، اور میں اس موقع پر یہی کہوں گا کہ آپ کی مناسبت سے میرا پیغام یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو وہ مقام بخشا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت کا آغاز بعثت نبوی کے ساتھ غار حرا جبل نور میں جب جبریل امین وحی لے کر آئے تو اس وحی میں پہلی 5 آیات جو قرآن پاک کی آپ کے سینے کو جبریل نے معانقے کے ساتھ سینے سے سینہ لگا کر آپ کے سینے میں منتقل کیا، ان آیات کا آغاز اقرأ باسم ربک الذی خلق. اب یہاں پر یہ سیرت کا پہلا پیغام ہے. سیرت آپ کی بعثت کا نام ہے، سیرت آپ کی تعلیمات کا نام ہے، سیرت آپ کے قول اور فعل کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے اور زندگی کے اطوار کا نام ہے. اور اسی سیرت کو امام غزالی نے کہا جس سیرت کو تم مناتے ہو اس کو اپنا لو، کیونکہ اسی سیرت میں پورا دین اسلام ہے. ودانا شغل ختم الرسل مولائے کل جسم غبار راہ کا بخشا غروغ وادی سینہ نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پہلا پیغام غار حرا میں جو آپ پر وحی کی صورت میں نازل ہوا وہ اقرا ہے. اب اس میں رب ذوالجلال نے اور آسانی پیدا کر دی کہ ہر تعلیم حاصل کرنے والے کو اقرا کے نام سے جو حکم ملا ہے اس میں ساری تعلیمات ہیں، صرف قرآن کی تعلیم نہیں، اس میں ٹیکنالوجی کی تعلیم بھی ہے. اطلب العلم ولو کان بالسین. حضور مدینے میں بیٹھے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اگر تحصیل علم کے لیے تمہیں چین بھی جانا پڑے تو چائنا چلا جاؤ. تو چائنا میں کوئی اسلامک سینٹر نہیں تھا، وہاں تعلیم کا پرپس، تعلیم جہاں بھی آئے گی بات ایجوکیشن کی، تو نالج اور ایجوکیشن میں فرق ہے. علم اور تعلیم کی تعریف علیحدہ علیحدہ ہے. علم معرفت ربی کا نام ہے. علم تعلیمات میں وحی جو رسول اللہ کے سینے پر نازل ہوئی، آپ کی سنت، آپ کی زبان، قول اور فعل، یہ علم کا منبع ہے. مگر تعلیم، اس میں ٹیکنالوجی کی تعلیم بھی ہے. اور اللہ نے ایسا آسان کر دیا اس امت پر کہ یہ نہیں کہ تم مسجد میں جا کر قرآن پڑھو، فرمایا اقرا، پڑھ، تعلیم حاصل کر. بسم ربک الذی خلق، جس نے پیدا کیا سب کو، الذی خلق، جس نے پیدا کیا، بسم ربک الذی خلق، اور اب جس نے پیدا کیا. اور آگے والے جملے میں اللہ نے فرمایا پھر دوبارہ اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، قلم سے علم کا سیکھنا، تعلیم میں قلم کا استعمال. یہ پین جو ہے اس کو معمولی نہ سمجھو، یہ پہلی وحی 5 آیات پر جو نازل ہوئی ہے اس میں جہاں تعلیم حاصل کرنے کا حکم ہے وہاں اس قلم کے ساتھ تعلیم کو حاصل کرنے کو مشروط کر دیا. میں اکثر دینی مدارس میں جا کر کلیڑا برطانیہ
اور پوری دنیا میں جہاں جہاں اسلامک سینٹرز ہیں وہاں جا کر میں یہی بتاتا ہوں کہ یہ الزام مت دینا کہ جناب علماء کرام آپ کو تعلیم سے روکتے ہیں، بلکہ ہمارے پیارے نبی کے سینے پر جو پہلی وحی نازل ہوئی 5 آیات کے ساتھ، اس میں اقرا میں قلم کے ساتھ تحصیل علم اور اکتساب علم کا حاصل کرنا یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اور یہاں یہ بھی بات بتاتا چلا جاؤں کہ رب ذوالجلال نے سب سے پہلے جسے پیدا کیا وہ روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو اول الخلق قرار دیا، مگر یہ اللہ نے اپنے کن کے ساتھ روح محمد کو سب سے پہلا اول الخلق ہونے کا درجہ دیا۔ اور کسی چیز کو اپنے ہاتھ سے اگر پہلے بنایا، اللہ نے کسی چیز کو، پھر بڑے وضاحت سے سن لو، کسی چیز کو اپنے ہاتھ کے ساتھ جس کو بنایا تو رسول اللہ نے فرمایا قلم کو بنایا۔ کس کو بنایا؟ بولو، قلم کو، نون والقلم۔ اور میں اگر اس طرف چلا جاؤں، وقت بھی آپ کا زیادہ نہیں لینا چاہتا اور سفر کی تھکاوٹ بھی، اور اس کے ساتھ آگے بھی انشاءاللہ پروگرام ہے، اتنا عرض کر دوں، علم بالقلم، قلم کے ساتھ اکتساب علم ہے۔ یہ پریمری اسکول سے لے کر جہاں تک بھی آپ آگے تعلیم حاصل کرتے ہیں، جہاں ٹک ٹک کی آوازیں رسول اللہ نے معراج کے موقع پر سنی، تو یہ ٹیکنالوجی تمہیں اللہ کی طرف سے ملی ہے۔ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت معراج میں آسمانوں سے اوپر بلندیوں پر رفت سواری پر بیٹھ کر عرش معلیٰ کی طرف رواں دواں تھے، تو آپ ایسی جگہ سے گزرے یہاں تصریف الاقلام، قلم جب چلتی ہے ٹک ٹک کرتی ہے، تصریف الاقلام۔ آپ نے فرمایا مجھے کلموں کی چلنے کی ٹک ٹک کی آواز آئی۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ دنیا میں جو عمل ہو رہا ہے اللہ کے کمپیوٹر میں اور ٹک ٹک کے ساتھ محفوظ ہو رہا ہے۔ آج بھی کمپیوٹر میں ہمیں اس طرف نہیں جانا چاہتا، یہ علیحدہ ٹاپک ہے۔ میں انشاءاللہ بھائی ناصر صاحب دوبارہ کبھی آؤں گا تو میں اس ٹیکنالوجی پر بھی، انفارمیشن ٹیکنالوجی پر بھی بات کروں گا کہ یہ تمہیں اپنی تخلیقی انداز سے نہیں ملی، تمہیں اپنی استعداد کے اعتبار سے نہیں ملی، یہ رب کی طرف سے آپ کو انعام ہے۔ ورنہ اللہ کے ہاں کمپیوٹر کا نظام اس کائنات کے بنانے سے پہلے ان بلندیوں پر قائم ہے۔ اس میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، اس میں فرشتے جو دائیں بائیں بیٹھے ہیں وہ یہاں لکھ رہے ہیں اور وہاں ٹک ٹک کی آوازوں میں جا رہی ہے۔ یہ ایسا کمپیوٹر یہ لے کر بیٹھے ہیں، یہاں سے وہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو کام بھی ہم کرتے ہیں اس کو یہاں دائیں بائیں والے نیکی والے اعمال کو دائیں کندھوں پر بیٹھے ہوئے فرشتے جب ٹک کرتے ہیں اپنے کمپیوٹر پر تو اس کی وہاں پر تصریف الاقلام میں ٹک ٹک کی آواز وہاں پہنچتی ہے۔ علم بالقلم، رب نے سب سے پہلے اپنے ہاتھ سے قلم کو بنایا۔ تو لگا اگر آپ علم کے حصول میں ادب سیکھیں گے تو ادب سے آپ کو تعلیم اور علم کے درجے حاصل ہوں گے۔ میں نے یہ قول شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا پڑھا کہ جب انہوں نے کہا کہ رب نے سب سے پہلے اپنے ہاتھ سے قلم کو بنایا تو فرمایا قلم لکھنے کے لیے ہے اور سینے کے ساتھ لگانے کے ساتھ ہے۔ یہ بائیں طرف سینہ ہے اور قلم بھی بولو کس طرف ہوتی ہے؟ بائیں طرف ہوتی ہے۔ اس کا ادب کرنا، اس کے اوپر پاؤں نہ رکھنا، کیوں؟ یہ رب نے اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ اس لیے سپریم اسکول کے ننھے منھے بچوں کو جنہوں نے گلدستہ بھی مجھے پیش کیا، ادب کا پہلا سبق میں تعلیم کے ادب کا بتا رہا ہوں، علم کے ادب کا بتا رہا ہوں۔
اکیڈمی اور سکول میں پڑھنے والوں کے ادب کا پہلا ادب یہ ہے کہ جہاں ٹیچر پڑھانے والے کی ریسپیکٹ کریں وہاں اس قلم کی بھی ریسپیکٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو علم کا نور ملے گا۔ آئیے میں عرض کر رہا تھا کہ سیرت کا پہلا پیغام علم کا حصول ہے۔ سیرت صرف آپ کی ولادت کا نام نہیں، سیرت صرف آپ کی بعثت کا نام نہیں، سیرت صرف آپ کے غزوات میں قربانیوں کا نام نہیں، سیرت یہ نہیں کہ صرف ہم نماز میں آپ کی سیرت کو بیان کر دیں۔ میں تو اتنا بھی عرض کر دوں اور بڑے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ اہل علم اور اہل دانش میرے سامنے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے کہ سیرت کا آغاز اس زمین کی دھرتی سے شروع نہیں ہوا، نہ حضور کی رحلت کے بعد ہوا، نہ حضور کی ولادت سے آپ اس کو تصور میں لائیں۔ سیرت اس وقت سے ہے جب کچھ بھی نہیں تھا، عرش نہیں تھا، کرسی نہیں تھی، جبریل نہیں تھے، فرشتے نہیں تھے، ایک خالق کائنات وحدہ لا شریک ذات تھی جس نے سب سے پہلے روح محمد کو پیدا کیا، اور رب نے اس روح کو سلام کرتے ہوئے کہا السلام علیکہ ایھا النبی۔ یہ سیرت کا آغاز ہے کہ جب کچھ بھی نہیں تھا تو رسول اللہ پر درود و سلام تھا۔ یہ جملہ ذہنوں میں رکھیے۔ میں گنبد خضرا کی رونق بہاروں میں جس وقت درود پڑھتا ہوں تو میرے تصور میں ایک بات ہوتی ہے، کیا یہ درود صحابہ نے پڑھا وہاں سے شروع ہوا؟ نہیں۔ پھر میں تصور کرتا ہوں کہ کیا انبیاء کرام جو آتے رہے اور حضور کا تعارف کراتے رہے کہ ہمارے بعد ایک نبی آنے والے ہیں، مبشر برسول یأتی من بعدہ اسمہ احمد۔ حضرت عیسیٰ نے بھی یہی نبی سنائی تھی کہ میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام جن کو جس وقت رب ذوالجلال نے جنت سے زمین کی دھرتی پر بھیجا اور پھر اتنے آنسو بہائے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اور اس کے بعد وعلم آدم الاسماء كلها۔ یہ بھی ایک شرف ہے مدارس کا، سکولوں کا، یونیورسٹیوں کا کہ رب نے آدم کو جب پیدا کیا تو جبریل نے اپنے ہاتھ سے ان کا جسم بنایا، سانچہ زمین پر بن گیا بغیر روح کے۔ اللہ نے فرمایا اے جبریل پاؤں سے لے کر گردن اور سر تک تم زمین پر خلق الانسان من صلصال کالفخار، مٹی خمیر ہے، پانی اس کے اندر ہے، اس کے بعد اس کا ایک سانچہ بنتا ہے، وہ 70 گز کا ہے، اور اس میں اس کی پاؤں کی انگلیوں کو، ٹانگوں کو، جسم کے اعضاء کو، بازوں کو، سر، برین کو، سب کو جب جبریل بناتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں سب کچھ تو بنا لے، روح بھی میں پھونکوں گا اور اس آدم کے چہرے کو میں اپنے ہاتھ سے بناؤں گا۔ جیسے قلم کو اپنے ہاتھ سے اللہ نے بنایا، ایسے یہ شرف انسان کا ہے کہ اس کے چہرے کو رب نے، ذرا بولو تو صحیح میں کیسے بول رہا ہوں، سمجھ آ رہی بات؟ آدم کے چہرے کو پھر بتاؤں، آدم کا جسم زمین پر بنایا جبریل نے، روح نہیں تھی، ایک پتلا تھا، بلندیوں پر اٹھایا گیا، زمین پر بنایا گیا، آسمانوں سے بلندیوں پر جنت میں لے جایا گیا، وہاں ایک بہت بڑا فنکشن ہوا، رب ذوالجلال نے فرشتوں کو اکٹھا کر دیا، سارے فرشتے دیکھ رہے ہیں اس منظر کو، رب نے اس چھوٹے سے انسانی پتلے کو جس میں آدم کا سارا جسم ہے اس کو اپنے ہاتھ سے لیا، اور اس کے ناک کو، اس کی آنکھوں کو، اس کے شفتین ہونٹوں کو، اس کی جبین و نیاز کو یہ خود اپنے ہاتھ سے بنایا، اور پھر یہ فرما دیا فرشتوں مخلوق میں رب اعلیٰ جس سے بڑھ کر کوئی اعلیٰ نہیں۔ اب انسان کو جو جس کا چہرہ میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے
اس رب اعلیٰ نے فرمایا کہ اس چہرے سے اعلیٰ کسی کا چہرہ نہیں۔ آئیے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں عرض کر رہا تھا کہ چہرہ رب نے آدم کا اپنے ہاتھ سے بنایا۔ آئیے میں نے بھی پی ایچ ڈی بھی کی ہوئی ہے اور میرے بھی بڑے ادارے بھی ہیں اور ماسٹر کلاسز تک جو ہے یعنی باقاعدہ یعنی ماشاء اللہ یونیورسٹیز کے کچھ ادارے ہیں ایفیلیٹڈ ہیں، تو میں یہ عرض کر دوں میں وہاں اپنے اسٹاف کو چھوٹے اکیڈمیز میں اسکول کے استادوں کو خاص طور پر یہ کہتا رہتا ہوں اور والدین سے بھی میری یہ تعلیم رسول اللہ کی حدیث کے ساتھ کہ بے شک اگر بچہ نہیں پڑھ رہا، بے شک اگر بیوی آپ کا کہنا نہیں مان رہی تو آپ اس کو نصیحت کیجیے، فَعِظُوهُنَّ، چاہے بیوی ہو، اولاد ہو، اسکول کے بچے استاد کے سامنے ہوں، ان کو نصیحت زبان سے کیجیے، اس کے بعد ان کو سرزنش میں دھمکی بھی دیجیے، لیکن فَضْرِبُوهُمْ، جب اگر بہت ہی دیکھیں کہ جناب یہ بچہ یا یہ بیوی میری یا اس کے علاوہ گھر کا نظام یا سکول کا نظام یا تعلیم کا نظام نہیں چل سکتا، تو پھر اگر اپنا ہاتھ بھی اٹھاؤ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ اپنے اس ہاتھ کو کسی بچے کے چہرے پر مت ماریے، کیونکہ رب غیرت میں آتا ہے کہ اس چہرے کو تو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ پشت پر آپ سرزنش میں، مگر اب تو بعض اخباروں میں ایسی ایسی باتیں آتی ہیں کہ قرآن پڑھانے والا ٹیچر بھی وہ ایسے وحشیانہ انداز سے مارتا ہے کہ جس سے بس ہماری آنکھیں جھک جاتی ہیں۔ آپ کی اکیڈمی پر ایک مثالی ہوگی، بچے کو مارنا نہیں ہے، اسے تعلیم کے ساتھ اجاگر کرنا ہے، اس کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہے۔ اب میں اس کی مثالیں بہت دے سکتا ہوں، مگر یہ بات میرے بچوں، طلباء اور طالبات یہ ذہنوں میں رکھ لو، اگر علم اقتصادی کے ساتھ وحدی علم چاہتے ہو، جس کو کہتے ہیں کہ سینہ علم سے منور ہو جائے، تو استاد کا ادب کرنا، کتابوں کا ادب کرنا، یہ نہیں کہ پاؤں پر رکھ کر کتاب پڑھی جائے۔ یہ یورپ کا کلچر ہے کہ ٹیبل کے اوپر پاؤں رکھ کر بیٹھا جائے، ٹیبل کتاب کے لیے ہے، کھانے کے لیے ہے۔ استاد ہو تو وہ بھی من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جس نے چھوٹے پر رحم نہیں کیا، بڑے کا ادب نہیں کیا، حضور نے فرمایا میری امت سے خارج ہے۔ بھائی ناصر صاحب، آپ کے والد محترم بھی بیٹھے ہیں، آپ کی اکیڈمیز ہیں، آپ ان تعلیمات کو لازمی کر لیں کہ بچوں کی حوصلہ افزائی کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ننھے منھے بچوں کو کتنی حوصلہ افزائی فرمائی، اب میں کیسے بتاؤں۔ ایک دفعہ ایسا اب واقعات لمبے ہو جائیں گے، کبھی اس ٹاپک کو پھر لے لوں گا کیونکہ چھٹی کا ٹائم بھی آپ کا قریب ہے۔ میں اعتراف کر دوں، ہماری سیرت کا پیغام قرآن و سنت کی روشنی سے جہاں تعلیم کا حاصل کرنا ہے، وہاں ہمیں سیرت کا دوسرا درس یہ ملتا ہے، الدین کلہ ادب، دین ادب کا نام ہے۔ آج ہمارے گھروں میں یا اسکولوں اور کالجوں میں یا بازاروں اور مختلف جہاں بھی ہم جائیں، کیوں فساد ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ادب کو چھوڑ دیا ہے۔ ادب یہ اساس اور بنیاد ہے، ہر چیز کے آداب بیان کیے گئے ہیں۔ آپ کو ایجوکیشن سائیکالوجی میں اس کی تعلیمات ٹیچرز دیتے ہوں گے۔ اتنا عرض کر دوں کہ جہاں ادب استاد کا ہے، وہاں والدین کا ہے۔ والدین کا ادب کتنا ہے میں آپ کو کیا بتاؤں۔ استاد کا تو قدر کرنی ہے، مگر والدین کا ادب یہ ہے کہ جو فرما بردار بیٹا
جو خدمت گزار ہو، فرما بردار ہو، باپ کی ہر بات کو ریسپیکٹ کرتے ہوئے قبول کرتا ہو، تو یہ نظریں تو اٹھتی رہتی ہیں، نگاہیں ہر جگہ پہنچتی ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ ایسا فرما بردار بیٹا جب اپنے باپ اور ماں کے چہرے کو دیکھتا ہے تو اس کے ہر نظر پر اسے حج کا ثواب ملتا ہے۔ اس سے بڑی میں کیا مثال پیش کروں؟ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ رضا الولد رضا الرب کے ساتھ والد کی رضا میں رب کی رضا ہے، اور میں اس کی مثالیں اور بھی بہت دے سکتا ہوں، اب وقت نہیں۔ رسول اللہ کی حیات طیبہ میں ایک ایسا شخص بھی ہے جو یمن کا رہنے والا ہے، کرم کی بستی میں ہے، اور وہاں پر ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے وہ وہاں بیٹھا ہے، خدمت کر رہا ہے۔ ماں کی نظافت میں وہ کہ اٹھ نہیں سکتی، کروٹ نہیں لے سکتی، تو وہ بیٹا فرما بردار اس کو نظافت اور طہارت کے ساتھ اور خدمت کرتے ہوئے گزار رہا ہے، اور اس کے دل میں تمنا ہے کہ میں نے کلمہ تو کسی صحابی کے ہاتھ پر پڑھا، مگر میں اس رسول کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں جس کو دیکھ کر صحابیت کا مقام ملتا ہے، جس سے آپ جہنم کی سے آزاد ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، وہ اس کرم کی بستی میں اویس نام کا نوجوان ہے، اپنی ماں کی خدمت میں ہے، خدمت ماں کی کر رہا ہے۔ خدمت کس کی کر رہا ہے؟ بولو، ماں کی کر رہا ہے۔ تمنا میں آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے کہ میں مدینہ کیسے جاؤں، میری ماں کی کون خدمت کرے گا، یہ تو سسک کر مر جائے گی۔ جبریل امین رسول اللہ کی خدمت میں آئے، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ آپ کا ایک غلام یمن میں ہے، کرم کی بستی میں ہے، وہ ماں کو نہلاتا ہے، اس کو کھلاتا ہے، مگر اس کا دل آپ کی اس مجلس کے ساتھ ہے۔ تو حضور خوش ہوئے اور پیغام بھجوا دیا کہ اویس، تیرے بارے میں رب نے اب یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تو مدینے میں آ کر میری زیارت نہ کر بلکہ ماں کی خدمت میں تجھے وہ مقام ملا ہے کہ آسمان والا رب تجھ سے راضی ہو چکا ہے۔ حضور اپنی رحلت سے قبل حضرت عمر فاروق کو بلایا، حضرت علی کو بلایا، اور آپ نے اپنا کرتا مبارک اور ایک روایت میں چادر مبارک آپ نے اتارا اور حضرت علی اور حضرت عمر کو دیا۔ تو انہوں نے خوشی سے یہ سمجھا کہ یہ ہدیہ ہمیں رسول اللہ کا آپ کے بدن مبارک پہ جو ٹچ ہے یہ ہمیں مل رہا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ امانت ہے، یمن کا اویس، یمن کا اویس، کرم کا وہ باسی جو ماں کی خدمت کی وجہ سے میری مجلس میں آ کر صحابی تو نہ بنا، مگر مقام اس کا یہ ہے کہ میرا یہ ہدیہ اس تک پہنچانا اور اس سے کہنا کہ ہمارے رسول کا تجھے یہ پیغام ہے کہ تو اتنا مستجاب دعا ہو چکا ہے کہ میری امت کے لیے مغفرت کی دعا کر۔ اب بتائیے، میں بڑوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ ماں کی خدمت میں مستجاب دعا بنتا ہے، ماں کی خدمت میں دولت ملتی ہے، ماں کی خدمت میں اعلیٰ منصب ملتا ہے، ماں کی خدمت میں مستقبل کا وہ ایک بہت بڑا لیڈر بنتا ہے۔ ہر ایک کے پیچھے اس کی ماں کا دعا ہے یا اس کا ہاتھ ہے، والدین کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ میں اتنا عرض کر دوں، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو یہ نہیں کہ تم اس کی ماں اپنی ماں کے پاؤں میں سجدہ ریز ہو جاؤ جب وہ چارپائی پر سوئی ہوئی ہو، اور آپ چارپائی کے پاؤں والے حصے میں نیچے بیٹھ جائیں اور آپ کی گردن کسی اور کے آگے نہ جھکے، اپنے لبوں کو اس ماں کے پاؤں کو جب چومو گے تو ایسا ہے جیسے جنت کی چوکھٹ کو چوم رہے ہیں۔ بچوں، اس تعلیم پر عمل کرو گے انشاءاللہ تعالیٰ؟ کہو انشاءاللہ کہو۔